بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، لندن کا موسم جس قدر تیزی سے بدل رہا ہے، یقینی طور پہ دلوں کے موسم بھی بحال ہوتے رہتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا موسم بھی کبھی کچھ خوشی کی طرف ہوتا ہے، کبھی غم کی طرف ہوتا ہے، لیکن موسم بدلتے رہتے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ اسی طرح فرقتوں کے موسم بھی بدلتے ہیں، جدائیوں کے موسم بھی بدلتے ہیں اور ملن کے موسم بھی بدلتے ہیں۔ جس سے آج ملاقات ہوتی ہے، امید نہیں ہے کہ بہت عرصے تک اس کے ساتھ آپ کی ملاقات رہے گی، کیونکہ ہر ملاقات کا انجام جدائی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اصل میں تمہید اس لیے بانی ہے کہ ہمارے ایک ایسے دوست جن کو پچھلے دنوں الحمدللہ بزم سخن کے جشن میں ایوارڈ بھی دیا گیا ان کی کتاب کو، فرقتوں کے موسم میں، اور اس سے پہلے بھی کئی نشستوں میں آپ انہیں ہمارے پروگرامز میں دیکھ چکے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھ چکے ہیں، مختلف محفلوں میں دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں ایک اور بہت بڑا جو فخر حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو تیسرا پروگرام تھا بزم سخن کا، اس میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی تھی، اور اس میں جو انہوں نے رونق بخشی تھی اور روشنی بخشی تھی وہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ ان سے محبت کی جو ملاقات ہوئی تھی، ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے گواہ تو اسلاؤ کے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت لوگوں نے دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ کوئی بچھڑے ہوئے دوست اور بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے ہیں۔ آپ کو میں ایک شعر سناؤں گا اور آپ ان کو پہچان جائیں گے کہ دل کا مالک تجھے بنا دیتے، دل کا مالک تجھے بنا دیتے، برف لہجہ تیرا رکاوٹ ہے۔ آپ پہچان گئے ہوں گے میرے دوست اشتیاق زین صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے اشتیاق بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ ہمارے ہفتے لگی گئے، بہت عرصے سے ہم چکر میں تھے بس، اور آپ کی مصروفیت تو پاکستان کے ٹرپ پر ظاہر آنا جانا۔ بالکل، یہ چیزیں تو ظاہر ساتھ چلتی ہیں۔ ہم لوگ اصل میں دو دھڑوں میں بٹے ہوئے لوگ، آدھا دھڑ پاکستان میں، آدھا یہاں۔ جب یہاں ہوتے ہیں تو دماغ پاکستان میں ہوتا ہے، جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو دل یہاں ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ تو خیر ہے، آپ کی شاعری بھی اس بات کی امین ہے کہ آپ مٹی سے بھرپور جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق جس طرح ہے اور اس طرح آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ضروری بھی ہے میرا خیال ہے، یہ شاعروں کے لیے اپنے مین اسٹریم سے جڑنا ضروری بھی ہے، کیا کہیں گے؟ شاعروں کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت مطلب ایک انسان کے بھی آپ اس خمیر سے، اس مٹی سے جڑے رہتے ہیں اور جڑا رہنا چاہیے۔ یہی میرا خیال ہے زندگی کی دلیل بھی ہے۔ آپ کو میں تو جب دوستوں میں بات ہوتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں MOT کرانے کے لیے۔ اچھا، تو وہاں جو 2 مہینے گزار کر آتے ہیں تو یہاں کا جو 10 مہینے 12 مہینے جو یہاں گزرتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، صحیح، ورنہ تو شاید مشکل ہو جائیں۔ اچھا، باتیں بھی ہوں گی، ہم آپ سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے، ادب کی طرف ہم آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی کتاب آئی 2009 میں، عشق آتش مزاج ہے جانا۔ جی۔ اس کے بعد 2017 میں فرقتوں کے موسم میں جو بھی آئی، جی۔ اور ایک لمبا طویل اس میں وقفہ تھا اور وقت لگا۔ جی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہے آپ کی شاعری پڑھ کے کہ آپ بہت سلیکٹیو آدمی ہیں، آپ ایسے ہر چیز کو فوراً کتاب کا حصہ نہیں بناتے، لیکن کوئی اور وجہ بھی تھی اس کے پیش؟ نہیں، در حقیقت مطلب وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ غم الفت کے ساتھ غم روزگار بھی جڑا ہوا ہے، جی، باقی مسئلے مسائل بھی۔ پھر میری جو طبیعت ہے، میرا مزاج جو ہے، میں خود کو فورس نہیں کرتا لکھنے کے لیے کبھی بھی۔ جب کبھی موڈ ہوا، مزاج بنا، کوئی آمد ہوئی تو وہ چیز پیپر پر آ گئی، ورنہ میں خود کو فورس نہیں کرتا۔ تو اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ 2 4 6 مہینے کچھ نہیں کہا، ایسے ہی گزر گئے۔ اور پھر جب کتاب کی باری آئی تو چند ایک بار سوچا کتاب کے لیے، لیکن جب خود ایک نقاد کی نظر سے مواد کو دیکھا تو بہت سارا مواد جو ہے وہ لگا کہ نہیں، تو مشکل ہوتا ہے بڑا، لیکن ہاں، تو وہ میں نے نکال دیا اس میں سے۔ سو اسی طرح سے کرتے کرتے وہ جیسے یوسفی صاحب اور ان کے درمیان ڈسکشن تھا نا کہ اپنے دھڑلے نکال رہے تھے، دھڑلے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اپنے بچے ہوتے ہیں نا بھائی، ہماری تخلیق ہے، اپنی اولاد ہے ایک طرح سے۔ بالکل، بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی ایک تخلیق کو نکالنا، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی، لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کا معیار جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو ظاہر ہے، پھر دوسری جب پہلی کتاب میں تو کسی حد تک چل جاتا ہے، لیکن جب آپ کی دوسری کتاب آ رہی ہے اور تیسری کتاب آ رہی ہے، جی، وہ ایک معیار بنا رہی ہے نا کہ ظاہر ہے پہلی کتاب کو بھی بیٹ نہیں کرنا اور اس سے آگے نکلنا ہے، بلکہ بالکل، تو اس میں پھر آپ کو یقیناً سلیکٹیو ہونا چاہیے اور ہونا پڑتا ہے میرے خیال میں۔ اچھا، یہ غزل جو کتاب آئی ہے فرقتوں کے موسم میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، اس میں تھوڑی سی چیزیں پڑھی بھی ہیں، رجحان غزلوں کی طرف زیادہ ہے، عموماً ہوتا بھی یہی، لیکن نظمیں بھی بڑی کمال کی ہیں۔ تو آپ نظموں کی خالی کوئی کتاب
کی طرف کیوں نہیں سوچا آپ نے, یا یہ کیوں نہیں سوچا کہ خالی نظموں کی کتاب لائی جائے, کیونکہ آج کل تو بڑی مارکیٹ ان ہے اس حوالے سے, لوگ نظموں پہ بڑا کام کر رہے ہیں. میرا اصل میں موضوع سخن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غزل ہے. نظمیں بھی کہیں ہیں, پہلی کتاب میں بھی کافی ساری نظمیں تھیں, اس میں بھی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا رجحان جو ہے وہ غزل کی طرف زیادہ ہمیشہ سے. غزل کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ذریعہ ہے اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے. تو شاید یہ وجہ ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ چونکہ میں خود کو فورس نہیں کرتا ہوں, مطلب اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سوچوں کہ مجھے آج نظم کہنی ہے. اچھا, مطلب اس میں تھوڑا سا میں ایک سوال اٹھاؤں گا آپ سے, کیونکہ بہرحال آپ ایک بڑے کوہنا مشق شاعر بھی ہیں اور آپ بہت عرصے سے شعر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ ایک بہت ٹرینڈ چلتا ہے طرحی میں مشاعروں کا یا زود گو اور فی البدی شاعری کا, اس طرف بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں خاموشی, آپ زیادہ اس پہ زور نہیں دیتے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ, کیونکہ ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بس یہ کام شروع ہو جاتا ہے نا, یہ اس میں غلط سلط سب بے وزن سب جا رہا ہوتا ہے, ہر چیز جاری ہوتی ہے, تو ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں زیادہ تر, عموماً لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں. نہیں, طریق غزل جو ہے میرا خیال میں اس میں کچھ قباحت نہیں ہے. طریق غزل نہ کہنے میں نہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو ادب کے ساتھ جڑے رکھنے میں, اور جو ہمارے استاد شعراء ہو گزرے جن کے مصروں پر طریق غزلیں کہی جاتی ہیں, یہ بیسیکلی ان کو ایک کریڈٹ بھی ہوتا ہے جو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے اتنا اچھا کام کیا, وہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مشق کے لیے تو اچھا ہے, لیکن جو فی البدی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعی میں اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی موقع پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت پرفیکٹ کہتے ہیں. لیکن میں نے جو نوٹ کیا, میں نے جو دیکھا کہ آج کل محفلوں میں زیادہ تر جو فی البدی ہو رہا ہے اس میں اوٹ پٹانگ چیزیں بے شمار ہو جاتی ہیں, بس یہی ہو رہا ہے, تو وہ پھر آپ کے سفر کو روک دیتی ہیں. بہت اچھی پوائنٹ آپ نے ریز وہ کیا, آپ کو آگے نہیں جانے دیتی ہیں, آپ انہی بھول بھلائیوں میں پھر پڑ جاتے ہیں. تو اس سے پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے کم از کم اس طرف نہیں جانا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ کہ تک بندیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں خیال نہیں رہتا, ایک شخص جیسے ہم 6 لوگ بیٹھے ہیں, اگر اس میں سے ایک واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ فی البدی اور زود گوئی میں مہارت رکھتا ہے, تو دوسروں میں نہیں رکھتی, تو اس مقابلے بازی میں وہ غلط سلط چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس میں ایک چیزیں اور بھی ہوتی ہے کہ 6 لوگوں میں ایک تو ممکن ہے کہ بہت باصلاحیت ہوں, دوسرے ٹھیک ہے بھائی وہ بھی لکھ سکتے ہوں ایوریج میں, لیکن ممکن ہے کوئی ایک جو ہے وہ اس کو مذاق میں لے, وہ اس کو مزاحیہ رنگ دے دے, ہاں مزاحیہ رنگ میں چلے جاتا ہے چیز, پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. وہ بندہ جو واقعی بہت قابل ہے اس کو بھی گمراہ کر دے گا, وہ بے شک اس کا دماغ بھی اس طرف چلا جائے گا. اچھا چلیں, استادی والی ہم لوگ باتیں تو کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمیں ایک سیکھنے کو ملتا ہے ایک دوسرے سے. میں چاہوں گا کچھ نمونے, کچھ غزل کے, کچھ نظم کے ہم آپ سے سنتے بھی رہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے محظوظ ہوتے رہیں, کیونکہ میری اور آپ کی گفتگو چلے گی تو پوری رات ہم بیٹھے رہیں گے, ہمیں تو مسئلہ نہیں. تو کیا سنانا پسند کریں گے ہمیں فرقتوں کے موسم میں؟ سب سے پہلے جو ایک غزل جس کی اکثر فرمائش بھی کرتے ہیں دوست احباب, اسی سے شروعات کرتا ہوں. جی, غزل تھوڑی سی لمبی بھی ہے, امید ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ برداشت کریں گے. غزل کا مطلب عرض ہے کہ لطف حرمان سے دو چار کبھی تھا ہی نہیں, لطف حرمان سے دو چار کبھی تھا ہی نہیں, لطف حرمان سے دو چار کبھی تھا ہی نہیں, دل اسیر لب و رخسار کبھی تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ. وہ تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے, زندگی سے تو سروکار کبھی تھا ہی نہیں. کیا کہنے. اور تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا, تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا, اس حقیقت سے تو انکار کبھی تھا ہی نہیں. کیا سادگی سے کہہ گئے, واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت شکریہ, بہت خوب, بہت شکریہ. اور مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادہ لو, مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادہ لو, وہ کہانی میں تو کردار کبھی تھا ہی نہیں. واہ واہ واہ, قافیہ اور ردیف دونوں نبھا رہے ہیں, بہت خوب, ماشاءاللہ, زبردست. محبت آپ کی. واہ واہ. اور شعر دیکھیے کہ کر دیا پھر سے ہواؤں کے حوالے اس نے, کر دیا پھر سے ہواؤں کے حوالے اس نے, پھول خوشبو کا وفادار کبھی تھا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے,
واہ واہ، بہت سچی بات کہہ گئے، پھر پڑھیے گا بھائی یہ کر دیا پھر واہ سے واہ۔ ہواؤں کے حوالے اس نے، واہ، پھول خوشبو کا وفادار کبھی کبھی تھا ہی نہیں۔ اور جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے، ہوں، جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے، میں تو شہرت کا طلبگار کبھی تھا ہی نہیں۔ ہاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، پھر بہت پڑھے، شکریہ، بہت سچا شعر کا ہے، بہت واہ واہ شکریہ۔ واہ۔ جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے، میں تو شہرت کا طلبگار کبھی تھا ہی نہیں۔ اور شعر بطور خاص کہ جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے، آہا، جس سہولت، بہت پیارا لائن ہے بھائی، واہ واہ، جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے، اس سے ثابت ہے تمہیں پیار کبھی تھا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا۔ جس سہولت سے کیا ترک تعلق تم نے، اس سے ثابت ہے تمہیں پیار کبھی تھا ہی نہیں۔ اور لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف، لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف، دل میرا طرفدار کبھی تھا ہی نہیں۔ آہا، واہ واہ واہ، دل میرا طرفدار کبھی تھا ہی نہیں۔ اور مقطع عرض ہے سہیل بھائی کہ کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ طے ہو پایا، کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ طے ہو پایا، راستہ زین جو دشوار کبھی تھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ طے ہو پایا، راستہ زین جو دشوار کبھی تھا ہی نہیں، لطف حرمان سے دوچار کبھی تھا ہی نہیں، دل اسیر لب و رخسار کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا کہنے ہیں، بہت خوب۔ مطلب یعنی کہ آپ نے پہلی غزل ہی ایسی سنائی جس سے ایک ماحول بن گیا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس میں روانی تھی، اور بڑا اچھا آپ نے جو زمین استعمال کی ہے، بہت خوبصورت زمین، اور بہترین ردیف اور قافیوں کے ساتھ آپ نے اس میں کام کیا ہے۔ تو اپنا زین بھائی، غزلیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، بہت لوگ کہہ رہے ہیں غزلیں، لیکن غزل کا مستقبل ہمیشہ سے ہے، اور میرا خیال ہے وہ کامیابی رہے گا غزل تو، کیونکہ غزل کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ آزاد نظمیں بہت آ رہی ہیں آج کل، بالکل نثری نظموں ٹائپ کی، اس میں کچھ کام کیا ہے آپ نے، کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ آزاد نظم میں کہتا ہوں پہلی کتاب میں بھی چند ایک آزاد نظمیں ہیں، اس کتاب میں بھی ہیں، لیکن جو مجھے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے نثری نظم، تو وہ میرے لیے بڑا عجیب سا ہے اس کو تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا، کہ ہم کہتے ہیں نثری نظم، یا ہم سننے میں یہ اصطلاحات، یہ نثری نظم، تو میں کہتا ہوں نثری نظم بھلا کیا ہوئی؟ یا تو وہ نثر ہے یا نظم ہے، دو چیزیں الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو گئی؟ مطلب نثر ٹوٹلی ایک الگ چیز ہے، نظم کچھ اور چیز ہے، تو دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن بہرحال بہت سارا ایک حلقہ احباب ہے جو وہ بھی کہتا ہے، اور نثری نظم ہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ آزاد نظم در حقیقت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف کے طور پر میں اسے لیتا ہوں، اور اب دیکھنے میں آتا ہے کہ غزل کے ساتھ ساتھ آزاد نظم بہت اچھی کہی جا رہی ہے۔ نئے لکھنے والے جو ہیں بطور خاص میں کہوں گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم نظمی سنیں گے۔ ناظرین، ہماری کالز کھلی ہوئی ہیں، آپ کو نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، آپ کالز کر سکتے ہیں، اشتیاق زین بھائی سے بات بھی کر سکتے ہیں، فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے کان میں تو بہرحال میں چاہوں گا کہ میں فرمائش کروں گا کوئی مجھے نظم سنائیں آپ جناب، کیونکہ نظمیں میں نے دیکھی ہیں، آپ کی نظم بہت اچھی ہے، نظم خاص کر کے ایک دو نظموں نے تو بہت ٹچ کیا ہے، تو اگر چاہیں کوئی نظم سنانا تو بہت اچھا لگے گا۔ نظم ایک ہلکے سے موڈ میں، ہلکے پھلکے موڈ میں ایک نظم ہوئی، وہی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے تمام سننے والوں کی نظر۔ نظم کا عنوان ہے مشورہ، اور اس کی ہے: سنو لڑکی، مجھے تم بھول جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ واہ، مجھے تم بھول جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ سنو لڑکی، مجھے تم بھول جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے، کہ تم جو خواب پلکوں پر سجائے یوں سحر سے شام کرتی ہو، ہر ایک منظر ہر ایک لمحہ میرے ہی نام کرتی ہو، فقط ایک رائے گانی ہے۔ واہ، کہ میں برسوں کا آوارہ محبت رت سے بے بہرا، تئی داماں ہی تو ٹھہرا۔ کیا بات ہے! بھلا پھر ایک تئی داماں تمہارے خواب کو تعبیر کیا دے گا، جو خود تاریک راہوں کا مسافر ہو تمہیں تنویر کیا دے گا۔ کیا کہنے! بگڑ جائے مقدر جس کا اپنا ہی
چمکتی تم کو پھر تقدیر کیا دے گا. واہ. میری مانو بلا کر نام تک میرا پلٹ جاؤ کہ میرے نقش پا تم کو فقط گمراہیاں دیں گے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. میری مانو بلا کر نام تک میرا پلٹ جاؤ کہ میرے نقش پا تم کو فقط گمراہیاں دیں گے, کڑی تنہائیاں دیں گے, بہت رسوائیاں دیں گے. واہ واہ واہ. اور ایسا لوگ کہتے ہیں اگر رسوائیاں ایک بار دامن سے لپٹ جائیں تو پھر الفت فقط کلفت ہی بنتی ہے. واہ. سسکتی ایک اذیت ہی تو بنتی ہے. کیا کہنے. میری مانو کہ اپنی ذات کو مت اس طرح نیلام ہونے دو. واہ. تم ان معصوم جذبوں کا نہ یہ انجام ہونے دو. واہ. سنو لڑکی, مجھے تم بھول جاؤ تو تمہارے حق میں اچھا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ناظرین آپ نے سنا کس قدر خوبصورت نظم تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کرتا ہوں آج محفل میں سامنے سب کے پہ گزری ہے جو بتا کہہ دوں. دل میں مہمان رہا ہے وہ برسوں, ذہن کیسے اسے برا کہہ دوں. میرا بڑا پیارا. پھر پڑھیے گا جناب, یہ تو بہت خوبصورت پڑھ دیا آپ نے, پھر پڑھیے. یہ زین بھائی کا ہی شعر ہے جو ان کی کتاب سے ہے. آج محفل میں سامنے سب کے دل پہ گزری ہے جو بتا کہہ دوں, میں مہمان رہا ہے وہ برسوں, ذہن کیسے اسے برا کہہ دوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بھی ہمارے دل میں برسوں سے جاگزی ہیں اور ہمیں کسی صورت میں بھی اسے نکال نہیں پا رہے. نہیں نکالنا ہے بھی نہیں ان کو بھائی, یہ تو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے. حل پا ہی نہیں رہے بھائی, نہ مصروفیت اسے نکالنے دیتی ہے, زندگی کے دکھ غم دکھ درد نکالنے دیتے ہیں. یہ ہنستا مسکراتا ہوا ہمارا پیارا دوست بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت مبارک ہو آج کے خوبصورت پروگرام میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی ہمیشہ کال جو ہے وہ سپورٹیو ہوتی ہے, ہمیں ہمیشہ سہارا ملتا ہے آپ کی. سہیل بھائی آپ کا یہ سب سیرا آپ کے سر جاتا ہے کہ جو ہیرے اور جو پھول آپ اس ایک خارزار صحرا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا, ماشاءاللہ وہ کام آپ ہی کا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ امجد بھائی, اسی طرح کال کرتے رہیے, حوصلہ بڑھاتے رہیے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. تو زین بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا. زین بھائی سلسلہ تو آپ سے چل رہا ہے, گفتگو کا بات چیت چل رہی ہے اور اشعار بھی سن رہے ہیں, نظمیں بھی سن رہے ہیں آپ کی, اور غزل تو ہم نے جو سنی اور اب جو نظم سنی تھی اس کا تو جواب نہیں ہے. تو ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, بریک پہ جانے کے بعد پھر آ کر آپ سے سنیں گے, اور بریک کے دوران بھی آپ سے گپ شپ بھی لگے گی, چائے بھی پئیں گے ہم لوگ. تو ایک اصل میں ہوتا یہ کہ ظاہر ہے بریک بھی ضروری ہے, وقفہ بہت ضروری ہے, تو ہم باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ اشعار بھی سنتے رہتے ہیں. تو اگر ایک آدھ شعر آپ سنا دیں بریک پہ جانے سے پہلے, تو ہماری فرمائش یہ ہے کہ ایک آدھ شعر سنا دیں اور پھر ہم آپ کے شعر سے ہی بریک پہ جائیں گے. غزل کا یہ شعر ہے جی کہ چشم پر خواب سے ہر خواب ہی اوجل کر کے. واہ. چشم پر خواب سے ہر خواب ہی اوجھل کر کے, تو بھی تو چھوڑ گیا روح کو گھائل کر کے. واہ واہ کیا کہنے. چشم پر خواب سے ہر خواب ہی اوجھل کر کے, تو بھی تو چھوڑ گیا روح کو گھائل کر کے. اور شعر دیکھیے سہیل بھائی کہ یہ کبھی تیرے تعاقب میں بھی آ سکتا ہے, یہ کبھی تیرے تعاقب میں بھی آ سکتا ہے, تو نے جو توڑ دیا عہد مسلسل کر کے. کیا بات ہے, تو نے جو توڑ دیا عہد مسلسل کر کے. ناظرین ہمارا اور آپ کا عہد مسلسل رہے گا, ہم نہیں توڑیں گے عہد, کیونکہ ہمارا اور زین بھائی کا تعلق جس طرح کا ہے اس میں ہم اشعار سنتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان اشتیاق زین بھائی موجود ہیں, بہت اچھی بات چیت بھی ہو رہی ہے, غزلیں بھی سن رہے ہیں, نظمیں بھی سن رہے ہیں. اشتیاق بھائی شعر کہنا عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, شعر کہہ دیتے ہیں, شاعروں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ہم تو اپنا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے نزدیک تخلیق کا یہ عمل جو ہے وہ اضطرابی کیفیت ہوتی ہے, کچھ اس کو سرور محسوس کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ بس آمد ہو رہی تھی اور لکھے جا رہے تھے, مطلب وہ بھی ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ شعر کہتے وقت کیا محسوس کرتے ہیں, آپ کے اندر کیا ایسی فیلنگ آتی ہے؟ بیسیکلی سہیل بھائی میں سمجھتا ہوں کہ
ایک شاعر کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز مطلب علم جو ہے رموز وغیرہ ان سے قطع نظر، جو اس کے مزاج میں جو چیز میرے خیال میں بہت ضروری ہے وہ ہے حساسیت۔ اگر ایک بندہ حساس نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں شاعر نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور حساس بندے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک معمولی سی بات ممکن ہے اسے کئی راتوں تک سونے نہ دے، اور پھر اس کیفیت میں ایک شعر تخلیق ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس شاعری کا علم ہے، رموز ہے، ان کا بیان اچھا ہے، شعر کو سمجھتے ہیں، الفاظ کی نشست و برخاست کو جانتے ہیں، تو وہ بھی شعر کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کا شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں جذبات کی کمی ہے، احساس کی کمی ہے۔ وہ شعر آپ کو اتنا لطف نہیں دیتا، کیونکہ الفاظ سجا دینے سے شعر نہیں بنتا جب تک کہ اس میں آپ اپنے احساسات نہیں رکھتے، اپنے جذبات اس میں شامل نہیں کرتے۔ تو میرا مطلب آپ کی بات صحیح کہ خالی تک بندیاں کرنے سے یا قافیہ ردیف ملا لینے سے کوئی بات نہیں بنتی، اصل میں شعریت ہونی چاہیے۔ شعریت ظاہر ہے کہ وہ تب تک نہیں آتی جب تک آپ اپنے جذبات اس میں شامل نہیں کرتے۔ آپ شعر کہتے ہیں اور جب تک وہ آپ کے اندر سے ہو کر نہیں گزرے آپ اس میں تاثر نہیں پیدا کر سکتے۔ بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اسی سے اگر ہم بات کو جوڑتے ہیں تھوڑا سا، پھر ہم آپ سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ پاکستان بھی آپ رہ کر آیا، بہت آپ نے وہاں بھی مشاعرے پڑھے، میں نے دیکھا بہت تقریبات آپ نے کی، آپ کی کتاب کی لانچ بھی ہوئی وہاں پہ، اس کی رونمائی بھی ہوئی، بہت سے شہروں میں گئے، یہاں بھی ماشاءاللہ آپ کی رونمائی اور ہوا سب کچھ۔ تو ایک تو مجھے بتائیے کہ وہاں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں سے میں سوال پوچھتا ہوں اس لیے یہاں تو ہم اپنی تئیں بہت محنت کرتے ہیں، ایک جزیرے میں بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹی سی شمع کی جلا کے رکھیں۔ وہاں جو کہ مین اسٹریم ہے، پاکستان جو مین جگہ ہے، وہاں کیا معاملات چل رہے ہیں، وہاں کیا حال ہے اس وقت اردو ادب کا اور شاعری کا؟ بہت تابناک میں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ پچھلے 2 جو میرے پاکستان کے ٹور ہوئے، اس میں تو خیر اتنا زیادہ میں انوالو نہیں رہا کیونکہ بہت مختصر ٹائم تھا، لیکن اس سے پچھلا جو ٹور میرا پاکستان کا ہوا بہت مصروف گزرا۔ الحمدللہ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کم و بیش تمام شہروں میں مشاعرے پڑھے میں نے، مختلف لوگوں کو سننے کا موقع ملا، اور میں بے انتہا متاثر ہوا۔ جو ہمارے ینگ لڑکے ہیں، نئے لکھنے والے جو ہیں، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہ لڑکے جو شعر کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ کلاس کا، اور اس میں نئی چیزیں لا رہے ہیں، نئے خیالات پیش کر رہے ہیں، ان کا شعر کہنے کا ڈھنگ جی بالکل نرالا ہے، اس میں جدت بھی ہے، لیکن وہ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، روایت سے ہٹے نہیں ہیں، روایت سے انحراف نہیں کیا انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ مطلب جو جدید انداز ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں۔ ان کو سنتے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو یہاں ہیں مرکز سے کٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے کہ یہ ایک معمولی سا چھوٹا سا ایک دیا ہے جو ہم جلائے رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ گو کہ یہاں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بے انتہا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، نوجوان شعر کہہ رہے ہیں جناب، اور اردو غزل، اردو شاعری کا ایون کہ افسانے، ان میں نے دیکھا کہ جو نئے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت تابناک۔ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جدید غزل کہنا یا جدید نظم کہنا جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی روایت سے کٹ جائیں، روایت سے تو نہیں کٹ سکتے نا، اب روایت سے تو جڑنا پڑے گا۔ بالکل، جب تک آپ روایت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں غزل نہیں رہے گی۔ بالکل بالکل نہیں رہے گی، صحیح بات ہے۔ آپ کیا کہیں گے، مطلب آپ انگریزی کے الفاظ اس میں ٹھوس دیں یا اس کی بحر توڑ دیں اور آپ کہیں گے یہ غزل ہے، تو ہم تو نہیں مانیں گے نا اس کو، ہم تو احتجاج کریں گے پورا۔ بالکل نہ بھی کریں، اس میں اس کی لطافت ساری ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے، غزل کی لطافت جو ہے وہ اسی صورت میں مجھے جو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ چند ایک تجربات نظر سے گزری جو مختلف شعراء نے کیے، مطلب مختلف بحروں میں ایک ہی غزل وہ بھی تجربہ کیا گیا، ردیف قافیے کے بغیر بھی غزل کہی گئی، وہ بھی پڑھ لی، لیکن اس میں لطف نہیں ہے، وہ نہیں، اس میں لطف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں اس کے اندر نہیں ہے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ غزل کا سارا حسن، اس کا لطف، اس کی جو حیت ہے موجودہ اسی کے اندر ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بغاوت کی حد تک کہتے ہیں کہ بھئی وزن ضروری کیوں ہے غزل کے لیے، سو جو مرضی کہتے رہو، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر
وزن اس میں سے نکال دیا، بحر نکال دی جائے تو نثر اور غزل میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق ہی نہیں ہے. بے وزنی تو سب سے بڑی جو سب سے بڑی جو اس کے بارے میں جو خامی کہہ سکتے ہیں غزل کی، وہ یہ ہے کہ بے وزنی اگر ہے تو پھر تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ پابندی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ رموز سیکھے جائیں. بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ صلاحیت بخشی ہوئی ہے، وہ اوزان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جو شعر کہتے ہیں وہ بحر میں ہوتا ہے، وزن میں ہوتا ہے، قدرتی طور پر. بالکل، یہ تو ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے. لیکن ان کو دیکھتے ہوئے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں بندے کو چونکہ بہور کا علم نہیں آتا تو وہ شاعر کیوں کہہ رہا ہے، وہ شاعر نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو مطلب رموز جانتا ہے، بہور کے بارے میں جانتا ہے، وہ شاعر ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس میں تو بہرحال ہم گفتگو چلتی رہے گی. میں چاہوں گا کہ کلام کے کچھ اور نمونے، خاص کر ہم نے ایک نظم سنی آپ کی، ایک غزل سنی آپ کی، تو اب کچھ اور ہمیں سنانا پسند کریں گے. آپ کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ غزل. جی بالکل، چونکہ غزل ہی میرا موضوع سخن ہے زیادہ، جو میرے قریب رہا. جی شاد. تو ایک اور غزل کہ محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے. واہ کیا زبردست خیال ہے. واہ. محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے میں جان ہار گیا گھر کو گھر بناتے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا ہمارا ایک المیہ بھی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کہی ہے. محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے میں جان ہار گیا گھر کو گھر بناتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں وحشت سجائے آنکھوں میں. واہ. یہ کون لوگ ہیں وحشت سجائے آنکھوں میں. یہ کون لوگ ہیں وحشت سجائے آنکھوں میں منا رہے ہیں خوشی تتلیاں جلاتے ہوئے. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ کون لوگ ہیں وحشت سجائے آنکھوں میں منا رہے ہیں خوشی تتلیاں جلاتے ہوئے. میں خود ہی بھول گیا زندگی کے طور سبھی. میں خود ہی بھول گیا زندگی کے طور سبھی، کسی کو زندگی جینے کے ڈھنگ سکھاتے ہوئے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. کسی کو زندگی جینے کے گر سکھاتے ہوئے. میں خود ہی بھول گیا زندگی کے طور سبھی، کسی کو زندگی جینے کے گر سکھاتے ہوئے. اور یہ کس مقام پہ لایا ہے تیرا عشق مجھے. یہ کس مقام پہ لایا ہے تیرا عشق مجھے کہ زیر پا ہیں ستارے قدم اٹھاتے ہوئے. واہ واہ واہ. اور شعر بھائی شعر دیکھیے گا کہ اناب پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو. اناب پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو، کوئی خبر کر دو، گنوا دی اس نے محبت انا بچاتے ہوئے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. اناب پرست کو جا کر کوئی خبر کر دو، گنوا دی اس نے محبت انا بچاتے ہوئے. کیا بات ہے کہ خیال عہد گزشتہ اجاڑ دے گا حیات. خیال عہد گزشتہ اجاڑ دے گا حیات، کسے یہ زین خبر تھی اسے بھلاتے ہوئے. ہاں ہاں، واہ واہ، پھر پڑھیے گا بھائی. واہ واہ. خیال عہد گزشتہ. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. خیال عہد گزشتہ اجاڑ دے گا حیات. واہ. کسے یہ زین خبر تھی اسے بھلاتے ہوئے. واہ. محبتوں کے شجر پر ثمر اگاتے ہوئے. واہ. میں جان ہار گیا گھر کو گھر بناتے ہوئے. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت غزل کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنی دانش عرض کر رہا ہوں. قبلہ استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ بتائیے بھائی، آج آپ نے جی برطانیہ کے بہت خوبصورت شاعر کو اپنے یہاں مدعو کیا. بے شک، بہت محبت. اور بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے شعراء کے درمیان اپنی جگہ بنائی ہے، اور یہ اپنی شناخت بنانا یہ آسان بات نہیں. جی بالکل. میری طرف سے آپ کو بھی مبارک، ان کو بھی بہت مبارک. ان کی کتاب ہے فرقتوں کے موسم. جی. تو ایک شعر اس میں عرض کر رہا تھا میں. جی ارشاد. دل فسردہ کیوں ہے کہ فرقتوں کے موسم ہے. واہ. دل فسردہ کیوں ہے کہ فرقتوں کے موسم ہے، زین اصل میں یہی چاہتوں کے موسم ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اصل میں یہی چاہتوں کے موسم ہے. آپ نے بہت اچھی محفل سجائی ہے. اسی طرح لوگوں کے آپ دلوں میں پھول کھلاتے رہیے. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی بزم سخن جی زندہ باد. آپ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ خیال رکھیے گا اپنی طبیعت ٹھیک ٹھاک رکھیے. زین صاحب یہاں سامنے ہے تو طبیعت میری بہتر ہو گئی. بہت شکریہ. آپ آرام کریں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. تو دیکھیں، محبت کرتے ہیں لوگ. ہمارے عقیل دانش صاحب تو سب سے ہی محبت کرتے ہیں. ایسا شمع انہوں نے 40 سال سے چلائی ہوئی ہے. ان کا اپنا بہت کام ہے اردو ادب میں.
اور ہم تو ظاہر ہے کہ سب سیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگوں سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں, ہم تو آپ سے بھی سیکھ رہے ہیں, ان سے بھی سیکھ رہے ہیں, سب سے سیکھ رہے ہیں. ہمیں تو زیادہ فائدہ ہے نا کہ ڈبل لوگ ملے ہوئے جن سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا اشتیاق بھائی, ہو گیا اس طرف تو چلیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے وہاں ان کو مواقع بھی میسر ہیں, وہ زبان بولتے ہیں, ہر وقت وہاں لوگوں کا انٹریکشن ہے, although کہ وہ انگریزی کی طرف رغبت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن پھر بھی اب بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک کال موجود ہے, کال بھی لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں مینا بول رہی ہوں سہیل بھائی. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جی آج آپ نے اشتیاق حسین بھائی کو بلایا, یہ بہت اچھے شاعر ہے, بہت اچھے انسان ہے, اور ان کی شاعری بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے شعر کہتے ہیں. بالکل بالکل, اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ان سے بات بھی کریں اور شعر بھی سنیں ان سے. ہاں جی, انہیں کہیں کہ اپنی نئی بک میں سے کچھ سنائیں پلیز. چلیے تو آپ نے کہہ دیا, اور اب میں سوال نہیں کروں گا, پہلے میں سے سنوں گا کچھ نہ کچھ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت بہت شکریہ. تو سوال بعد میں, پہلے کچھ کلام سن لیا جائے, کیونکہ آپ کے نظم سنا دیں یا غزل, تو آپ نے بڑی اچھی سنائی ہے, ایک نظم سنا دیں تاکہ وہ ماحول کا ایک رنگ آ جاتا ہے نا اس میں پھر دوبارہ سے. ایک نظم سہیل بھائی, جی ارشاد. عنوان ہے سندیسا, اور عرض کیا ہے, سنو اے شہر جانا کے گلی کوچو اسے کہنا. سنو اے شہر جانا کے گلی کوچو اسے کہنا کہ جن کو پیار کرنا ہو ذرا سی دیر یا کچھ پل, گھڑی بھر کو کہ ساری عمر کسی کے دل میں بسنا ہو, محبت کے سمندر میں اترنا ہو, جنہیں دل کے کہے کا مان رکھنا ہو, مقدر کا اشارہ دیکھتے کب ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے. منافع یا خسارہ دیکھتے کب ہیں. ڈگر گل پوش ہو سپنوں کی, یا کوئی ازل سے طے شدہ کانٹوں بھرا رستہ. ڈگر گل پوش ہو سپنوں کی, یا کوئی ازل سے طے شدہ کانٹوں بھرا رستہ, واہ, سفر کا وہ ستارہ دیکھتے کب ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. وصال یار کی خاطر سمے کی آخری حد تک قدم ان کے نہیں رکتے. واہ. غم ہجراں ہو یا تقدیر کی چالیں, وہ آہیں تو نہیں بھرتے. واہ. محبت پر یقین ان کا انہیں ہنسنا سکھاتا ہے, انہیں ظالم خزاؤں کو بہاروں میں بدلنا خوب آتا ہے. کیا کہنے. سنو اے شہر جانا کے گلی کوچو اسے کہنا کہ جن کو پیار کرنا ہو. کیا بات ہے, اسپیچ لیس. اس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے یہ نظم سنائی ہے, اور یہ آزاد نظموں میں سے بہترین نظم ہوگی میرے حساب سے, میں نے جو اب تک سنی ہے, کیونکہ میں بالکل مبہوت تھا اور میں سن رہا تھا اس نظم کو, اور مطلب اس کے اندر جو نغمگی موجود ہے وہ اپنی جگہ تھی, رانائی الفاظ کا چناؤ, ماشاءاللہ اس پہ تو پورا ڈسکشن ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے سنائی. ایک غزل بھی سنا دیں تاکہ تھوڑا سا پھر بات کرنے کا تھوڑا سا ہم اس کو دوسرے انداز سے کرتے رہیں گے, کیونکہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, لیکن اب اس وقت آپ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے اشعار کا کہ وہ بس مزہ آ رہا ہے. جی ایک غزل کے, جی ارشاد. رات اترے گی سر شام ستارے لے کر, رات اترے گی سر شام ستارے لے کر, درد جاگے گا سبھی خواب تمہارے لے کر. آہا آہا, کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور جشن بربادی دل یار منانا ہے مجھے, جشن بربادی دل یار منانا ہے مجھے, تم بھی آ جانا سر شام شرارے لے کر. واہ واہ واہ, پھر پڑھیں بھائی. واہ واہ واہ, جشن بربادی دل, معصومیت سے کتنا گہرا طنز کر گئے. واہ واہ واہ. جشن بربادی دل واہ واہ یار منانا ہے مجھے, تم بھی آ جانا سر شام شرارے لے کر. اور تم جو نکلے ہو رہے عشق میں منزل پانے, تم جو نکلے ہو رہے عشق میں منزل پانے, لوٹ آؤ گے کسی روز خسارے لے کر. آہا, لوٹ آؤ گے کسی روز خسارے لے کر. واہ واہ واہ, بہت خوب. اور شعر دیکھیے کہ میں جو قدموں پہ کھڑا ہوں تو ہوں اپنے دم پر. کیا بات ہے. واہ. میں جو قدموں پہ کھڑا ہوں تو ہوں اپنے دم پر, میں نے سیکھا ہی نہیں چلنا سہارے لے کر. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, زبردست. میں ابھی سوچ رہا تھا
کہ بھنور سے نکلوں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بھنور سے نکلوں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بھنور سے نکلوں, موج کشتی میں چلی آئی کنارے لے کر. واہ 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 واہ, کیا نقشہ کھینچا ہے. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. پھر پڑھیے گا بھائی جان یہ شعر. میں ابھی سوچ رہا تھا واہ کہ بھنور سے نکلوں, واہ, موج کشتی میں چلی آئی کنارے لے کر. اور مختار ہے کہ شہر کا شہر اندھیروں کا پجاری اور تم. شہر کا شہر اندھیروں کا پجاری اور تم. شہر کا شہر اندھیروں کا پجاری اور تم, ذہن بیٹھے ہو ہتھیلی پہ ستارے لے کر. واہ 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 واہ, کیا کہنے, بہت خوب. رات اترے گی سرے شام ستارے لے کر, درد جاگے گا سبھی خواب تمہارے لے کر. کیا کہنے, بہت خوب, زبردست. ماشاءاللہ آپ نے جیسے کہ کیونکہ فرمائش بھی تھی تو میں نے کہا کچھ آپ سے کلام مزید سن لیا جائے, اور اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ تو ہم چلتا ہی رہتا ہے. آپ کو یہاں جو تجربات ہوئے ہوتے ہیں, انسان تجربات کی بیس پر ہی شاعری کرتا ہے, بہت مشکل الفاظ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے بھی نئے نئے الفاظ ڈھونڈتے ہیں, پرانے الفاظ کا جو ہے آپ دوبارہ سے اجرا کر رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی اندر سے ہوتا ہے یا کوئی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپ کچھ سوچتے ہیں کہ میں پرانے الفاظ کو لاؤں؟ میں نے کئی الفاظ آپ کے دیکھے, آپ کی پرانی کتاب میں بھی ایک نظم تھی وہ جس کا برف چرا رکاوٹ ہے, اس میں آپ بڑے مشکل قافیے نکال کے لائے تھے. جی, اصل میں یہ سہیل بھائی کوئی بھی چیز جو میں کہتا ہوں وہ اختیاری نہیں ہوتی. مطلب میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں سوچ کر نہیں لکھتا. ہاں, مطالعہ کا اثر وہ رہتا ہے, مطالعہ کا شوق ہے, استاد شعراء کو پڑھتا ہوں, انہی سے سیکھتا بھی ہوں. سو ایک چیز تو وہ ہے, اور دوسری میرے خیال میں شعر یہ نہیں ہے کہ آپ جدید الفاظ ڈھونڈ کر وہ استعمال کریں یا دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ شعر میں ڈال دیں تو شعر اچھا ہو جائے گا. آج کل بہت یہ ہو رہی چیز, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ نہیں ہے اصل شعر. شعر میں اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ کا یا تجربہ یا مشاہدہ. کہ ایک چیز ہے جو جیسے اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ لکھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بیت چکا ہے؟ یہ بڑا کامن سوال ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ پھر اس بری طرح سے ہمارے اندر حلول کر جاتی ہیں, ہم پر اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم خود اس میں سے گزر کر آئے ہیں. تو پھر ایک شعر نکلتا ہے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر سے شعر نکل رہا ہے تو جو زبان آپ کے اندر ہے وہی آئے گی سامنے, وہی نکلے گی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. سو مجھے نہیں, ظاہر مطالعہ اندر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو علم باہر آتا ہے اس سے جو اشعار جو سرزد ہوتے ہیں. مجھے کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں مصنوعی طریقے سے دوسری زبانوں کا سہارا لوں. پھر ہماری زبان اردو اتنی وسیع ہے, ہمیں ضرورت نہیں, اتنی امیر ہے کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم انگلش کے الفاظ کا سہارا لیں یا کسی بھی اور زبان کا سہارا لیں. اردو میں اتنی وکیبلری ہے, جی, اتنی وسعت ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہیں اس میں کہہ سکتے ہیں, آپ کو بے شمار الفاظ اس میں ملتے ہیں. بالکل. تو پھر کیوں نہ. اچھا زین بھائی, وقت بہت کم رہ گیا ہے, بالکل آخر کی گھڑیاں چل رہی ہیں, تو میرے پاس صرف اتنا ہے کہ میں آپ سے 2 شعر سن لوں اچھے سے, اگر آپ سنا سکیں. جی, بہت اچھے سے 2 شعر میں نے اسی لیے چاہا کہ میں 2 شعر آپ سے سن لوں تاکہ وقت کی قلت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کریں گے پروگرام اپنا. جی ارشاد. یہ غزل کہ جی, سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں. سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں. سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں, داغ لگنے نہیں دیتا کبھی کردار کو میں. واہ, کیا کہنے ہیں. اور خود اندھیروں کے تسلسل کو مقدر کر کے, خود اندھیروں کے تسلسل کو مقدر کر کے روشنی بھیک میں دے آیا شب تار کو میں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ, بہت خوب. اور ایک چارہ گر تو ہی بتا, کچھ تو بتا چارہ گر. چارہ گر تو ہی بتا, کچھ تو بتا چارہ گر, کیسے سینے میں سنبھالوں دل افگار کو میں. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. ناظرین, آپ نے ضرور ہمارا ایسا دل خوش کیا ہے, کیونکہ آپ کے اشعار, آپ کے کلام, اور اس کے اندر جو ہمیں جو تازگی نظر آئی ہے وہ آپ کی اس کتاب, اور بالکل رنگ مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں عشق آتش مزاج جانا سے, اور یہ جو فرقتوں کے موسم میں جو رنگ تھے یہ بالکل مختلف تھے. قوس و قزح کے رنگ ہیں دونوں کتابوں میں آپ کے بکھرے ہیں,
اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے کچھ سفر طے کیا پچھلی کتاب سے اس کتاب تک، تو یہی میری کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ اگر میں شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. آپ ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے مہربان رہے ہیں، دوستوں میں شامل ہیں، بہت قریبی دوستوں میں. اسلام اردو چینل جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور یہ جو پلیٹ فارم ہمیں مہیا ہے میرے جیسے لوگوں کو، بہت بڑی بات ہے. سو میں اسلام اردو چینل اور اس کے تمام ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اشتیاق زین صاحب موجود تھے، بہت اچھی گفتگو بھی ہوئی، اچھے اشعار بھی سنے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.